السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ تو گائز ہے آپ بھی ڈیک رہے ہو گے مینوں کہ کتنے پی گئی ساری رائٹر کتنے رہ گئی، تو میں راہ ہوں مطلب میں یونیورسٹی میں تھی اور ابھی میں گھر واپس آ چکی ہوں اور آپی میرے لیے روٹی بنا رہی ہے، تو میں نے کہا کہ میں پہلے ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیتی ہوں کیونکہ میرے بیچارے ریڈرز کو صبح سے سیکنڈ ایپیسوڈ نہیں ملی، تو اب جلدی سے میں نے ریکارڈنگ کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے، صبح ایپیسوڈ آیا کرے گی، رات کو نہیں آیا کرے گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رات کو بھی ایپیسوڈ ہیں، تو بھائی میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں دے سکتی۔ میں رات کو ہی ریکارڈ کرتی ہوں تاکہ میری صبح ٹائم پہ آ جائے، اور میں لکھتی رات کو ہی ہوں۔ یہ میں اس لیے سب کچھ کلیئر کر رہی ہوں تو کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹائمنگ میری لکھنے کی وہی ہے، ہمت میری اتنی ہی ہے، میں زیادہ نہیں لکھ سکتی، جتنا مجھ سے لکھا جا رہا ہے وہ میں دے رہی ہوں۔ تو میں کوشش کر سکتی ہوں کہ سنڈے تک میں ایک سرپرائز لکھنے کی کوشش کروں، لیکن یہ ڈیلی وائز فالتو ایپیسوڈ آلریڈی میں تو جو دو دے رہی ہوں، یہ بھی میرے لیے بہت بڑی گل ہے، میں بڑی اوکھی ہوں جناب، میرے سے نہیں دی جاتی اس سے زیادہ کوئی بھی ایپیسوڈ۔ تو ہم انشاءاللہ اکتوبر میں ناول ختم کر لیں گے، انشاءاللہ۔ اور پھر آگے جو ناول شروع ہونے والا ہے، کچھ لوگوں نے ابھی سے پوچھنا شروع کر دیا تھا، اور جناب آگے جو ناول شروع ہونے والا ہے نا، وہ میں آپ لوگوں پہ کروں گی۔ آپ کو کزن رومانس چاہیے یا پھر فیملی بیس چاہیے، روڈ ہیرو چاہیے؟ میرے پاس تو اس وقت 5-6 ناول کی لسٹ پڑی ہوئی ہے، اور ایک اور ناول میرا جلد آنے والا ہے کہیں اور، تو وہ سرپرائز ہے، جب آئے گا میں آپ کو بتا دوں گی۔ وہ بھی اچانک سے آئے گا اور پھر اچانک سے چلا جائے گا، اور آپ لوگ پوچھتے رہ جاؤ گے یہ کتنے آیا سیدھے کدھر چلا گیا۔ اور میں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں، جن لوگوں نے پوچھا کہ تجھ سے ہی میری سانسوں کا سفر ناول، جس میں شریان شمشیر خان ہیرو تھا، ہیروئن کا نام حورب یا عنایت تھا، وہ ناول کدھر ہے؟ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، پھر سے بتا دیتی ہوں جناب۔ آپ یوٹیوب پر لکھے صدف خان ناولز، صدف خان لولی ناولز، تو وہاں پہ آپ کو جناب وہ ناول ملے گا، کمپلیٹ ناول وہاں اس چینل پہ ہے۔ یہ ایک بہت اچھی یوٹیوبر ہیں جن کے آپ وہاں پہ جا کے اس ناول کو پڑھ سکتے ہو۔ اور اسی طرح ایک اور ناول ایک اور چینل پہ جلدی آنے والا ہے، اور وہ میرا یوٹیوب کا موسٹ فیوریٹ چینل ہے، تو تیار رہنا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر وہ میرا موسٹ فیوریٹ چینل ہے تو پھر وہ ناول بھی میرا موسٹ فیوریٹ ہونے والا ہے، اور وہاں رومانس کی کوئی قید نہیں ہوگی، کیونکہ جس بندی کا وہ چینل ہے، وہ اس کا کم ہے، اس کی چیزوں پر میرا حق زیادہ ہے۔ تو آپ میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے، تو جلدی آپ کو ملیں گے اسنیک پیکس، تو بی ریڈی فار نیکسٹ ناول۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ مرمے کا احسان، قسط نمبر 102، تحریر عریج شاہ۔ ان لوگوں نے اسے پورا پلان بتایا اور پھر اسی کام پر لگا دیا۔ وہ لڑکیوں کو پھنسانے لگا اپنی محبت کے جال میں، اور پھر ان سے اپنا کام لے گا۔ جبکہ ان کا پورا پلان سننے کے بعد وہ سیدھا خان کی مخالف پارٹی عبداللہ رئیس کے پاس آیا تھا، اور وہ بھی وہی کام کرتا تھا، یعنی ڈرگس کی اسمگلنگ، اور اس کے پاس بھی ملک سے باہر ڈرگس بھیجنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ اسے دیکھ کر غصے سے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ خان کا آدمی ہے اور اس کے لیے ڈرگس اسمگل کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ میری ڈیل تمہیں اور مجھے کروڑوں کا فائدہ کروا سکتی ہے، وہ لالچ دیتے ہوئے بولا۔ تم دو گے مجھے کروڑوں؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم تو خود خان سے قرضہ لیے بیٹھے ہو، وہ اس کا مذاق بناتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے،
میں اس سے بہت سارے پیسے لے کر بیٹھا ہوا ہوں اور بہت برے طریقے سے پھنس بھی چکا ہوں، اور اب وہ مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال بھی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے نہیں، میری شکل کو اس کے پاس اس ملک سے کسی دوسرے ملک میں اپنا مال بھیجنے کا ایک بہترین طریقہ آ گیا ہے۔ اس کے ڈاکٹر دوست نے اسے ایک بہترین آئیڈیا دیا تھا جسے میں نے سن لیا۔ ان لوگوں نے ان سب چیزوں میں مجھے بھی شامل کیا ہے، لیکن وہ اس چیز میں مجھے دیں گے کچھ نہیں۔ لیکن اگر وہی پلان میں تمہارے ساتھ شیئر کروں اور ہم دونوں مل کر وہ کام کریں جو وہ لوگ کرنے والے ہیں، تو شاید ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ بنو گے میرے 50% پارٹنر؟ وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہارا مال دوسرے ملک لے کر جانا میرا کام ہے، لیکن پروفٹ ہاف لوں گا۔ وہ ہاتھ اب بھی ہوا میں اٹھائے ہوئے تھا، جبکہ اس کا آئیڈیا سننے کے لیے وہ بھی بے تاب تھا۔ وہ بھی اپنا مال کسی بھی طریقے سے دوسرے ملک میں بھیجنا چاہتا تھا جہاں انہیں بہت فائدہ تھا۔ ملک کے اندر وہ پیسہ تو بہت کما رہے تھے، لیکن اتنا نہیں جتنا وہ چاہتے تھے۔ ہاں، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ آئیڈیا کیا ہے؟ ہمیں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تیار کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسانا ہے، خاص کر ان لڑکیوں کو جو دماغی طور پر مضبوط ہوں۔ نابالغ اور بچکانہ دماغ والی لڑکیاں ہمارے کسی کام کی نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ اسے پوری بات سمجھانے لگا تھا، جبکہ وہ پہلے تو عورتوں کو ان سب چیزوں میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن فائدہ سوچتے ہوئے وہ اس کی بات ماننے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ بہت پرکشش نوجوان تھا۔ کسی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اور پھر مہنگی گاڑی اور مہنگا لائف سٹائل بھی لڑکیوں کو اس کی طرف آسانی سے متوجہ کر دیتا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ ڈی گینگ کو بڑی مشکل سے 4 لڑکیاں ہی دے پایا تھا، اور ان میں سے بھی صرف ایک ہی لڑکی ان کے مال کو دوسرے ملک پہنچانے میں کامیاب ہوئی تھی، اور وہ بھی وہاں پہنچتے ہی مر گئی۔ باقی 2 لڑکیاں تو آپریشن کے فوراً بعد ہی درد برداشت نہ کرنے کی وجہ سے مر گئی تھی۔ یہ کیسی لڑکیاں لا رہے ہو تم؟ 3 مہینوں میں ہمیں بہت کم فائدہ ہوا ہے۔ دیکھو، یہ لڑکیاں تو یہ درد برداشت ہی نہیں کر پا رہی۔ ہمیں اس طرح کی لڑکیاں نہیں چاہیے۔ ہمیں ایسی لڑکیاں چاہیے جو ذہنی طور پر مضبوط ہوں، میچور ہوں۔ بچیاں نہیں چاہیے ہمیں۔ ہان اس کے پاس بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا۔ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے میچور لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا آسان ہوتا ہے؟ میں صرف بچیوں کو ہی پھنسا سکتا ہوں، اور تم نے اپنے 4-5 آدمیوں کو بھی تو لگا کے رکھا ہے نا اس کام پہ۔ وہ لوگ کیوں نہیں لڑکیاں لا رہے؟
سب کچھ کیا مجھ پر فرض ہے؟ اور ویسے بھی ساری غلطی میری نہیں ہے بلکہ اس ڈاکٹر کی ہے۔ تو آپریشن تو اس کے ناکام ہو گئے ہیں۔ جسے وہ آپریشن مکمل کر کے فارغ ہوا، دونوں کی تھیلیاں ان کے پیٹ میں پھٹ گئی، جن کی وجہ سے ان دونوں لڑکیوں کی موت ہوئی ہے۔ اور ہاں، ایک لڑکی کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید وہ انمیچور تھی، ذہنی طور پر درد برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن 2 لڑکیوں کو موت تمہارے اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس سے سوال جواب کرنے کے بجائے تم مجھ سے لڑ رہے ہو، وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ جب سے وہ اس کے لیے لڑکیاں لا رہا تھا، اس کا سٹینڈرڈ تھوڑا ہائی ہو گیا تھا۔ آج کل وہ ہان کو بھی اپنے سامنے کچھ بولنے نہیں دیتا تھا۔ دیکھو وحاج، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرا مخالف عبداللہ رئیس اس وقت کروڑوں اربوں کی ڈرگس دوسرے ملک بھیج رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ یہ کام کس طریقے سے کر رہا ہے، لیکن وہ مجھ سے آگے جا رہا ہے اور یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈی گینگ ہمیشہ سب سے اوپر رہے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ ہان کافی پریشانی سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، اسے اس بات کا دلاسا دینے کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، جبکہ اندر ہی اندر وہ خوش ہو رہا تھا، یہ سوچ کر کہ پچھلے 3 مہینوں میں اس نے اسے صرف 4 لڑکیاں لا کر دی ہیں، جس میں صرف ایک ہی لڑکی ان کے کام آ چکی ہے۔ باقی پچھلے 3 مہینوں میں 10 لڑکیوں کو وہ عبداللہ رئیس کے گینگ کی مدد سے دوسرے ملک بھیج چکا تھا اور اسے بہت فائدہ بھی ہو رہا تھا۔ عبداللہ تو خوشی سے ہواؤں میں اڑ رہا تھا کہ اس کا پلان کس طرح سے کامیاب ہوا ہے۔ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ ہم اپنے ہی پلان میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، جبکہ دوسری طرف رئیس کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ وہ ایسا کیا کر رہا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے؟ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ہمارا پلان لیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر نعیم نے آ کر اس سے کہا تھا۔ کون لیک کرے گا ہمارا پلان؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایک تو تم غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہو۔ مر مر کر 4 لڑکیاں ملی تھی ہمیں، ان میں سے 2 کو تم نے مار ڈالا، ایک وہاں جا کر مر گئی اور ایک بچی نکلی۔ کسی طرح سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ ہم نے اتنی بڑی پلاننگ کی اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اب اسی پر غصہ کرنے لگا تھا، کیونکہ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں غلطی نعیم بیگ کی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں بالکل ٹھیک آپریشن کر رہا ہوں۔ اگر ان کی باڈی اپنے اندر کوئی ایکسٹرا چیز قبول نہیں کر رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس طرح آپریشن ناکامیاب ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پر تم مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہو۔ یہ مت بھولو کہ یہ میرا ہی پلان تھا اور میں خود اپنے ہاتھوں سے
تو اپنے پلان کو برباد نہیں کروں گا نا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی نے ہمارا یہ پلان لیک کیا ہے. اور کس پر شک ہے تمہیں یہ بھی بتا دو. فہد کاظمی پر. اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے خلاف جائے. وہ میرا وفادار آدمی ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا. اور تم اس وفادار آدمی کو دیکھ کیا رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں. لیکن شاید تم نوٹ نہیں کر رہے. آج کل اس کے پاس بہت پیسہ آ رہا ہے. بڑے بڑے کلبوں میں پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے. اور میرے تو سننے میں آیا ہے کہ 4-5 دن کے بعد اس کی شادی ہونے والی ہے. وہ بھی دھوم دھام سے. اتنا امیر تو وہ کبھی بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی شادی ارینج کر سکے. میں نے اس کے بارے میں انفارمیشن نکلوائی تو پتہ چلا کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے میرج ہال میں نکاح کرنے جا رہا ہے. اتنا ہی نہیں، خبر ملی ہے کہ جس لڑکی سے وہ نکاح کر رہا ہے وہ بھی اسی کے محلے میں رہنے والی کوئی غریب سے گھرانے کی لڑکی ہے. سننے میں آیا ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں دور پار کی کزن لگتی ہے. وہ اسے پسند کرتا ہے. نہ تو وہ خود امیر ہے اور نہ ہی اس کی ہونے والی بیوی. تو اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ وہ اپنی شادی اتنی دھوم دھام سے کر رہا ہے؟ ارے اس کی تو کوئی جدی پشتی زمین وغیرہ بھی نہیں ہے جسے بیچ کر وہ امیر ہو جاتا. اس کے باپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو اتنا پیسہ اس کے پاس آیا کہاں سے؟ صاف دکھ رہا ہے کہ وہ ہمیں ڈبل کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور تم اس کی کسی بات پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بھی دبا کر رکھتا ہے. تمہیں کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا. اور اس کی ہمت بھی دیکھنے لائق ہے. آج کل بڑے سکون سے وہ تمہیں باتیں سنا کر نکل جاتا ہے اور تم یہ سوچ کر چپ ہو جاتے ہو کہ اگر یہ کسی لڑکی کو پھنسا کر تمہارے پاس نہیں لائے گا تو تمہارا کام کیسے چلے گا، کیونکہ تمہارے باقی سارے آدمی اس کام میں ناکام ہو چکے ہیں. تم ڈان ہو، ڈی گینگ کے خان. تم کنگ ہو. تم پر یہ غلامی سوٹ نہیں کرتی. فہد سے ٹھیک سے پوچھو کہ آخر وہ کر کیا رہا ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے ہمارا پلان بھی کیا ہے. ہم اسے نہیں دے رہے تو اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے وہ جاننے کی کوشش کرو، پھر مجھ پر الزام لگانا. وہ سب لوگ ہی اس کے بلانے پر نکاح والے ہال میں آئے تھے. ان سب کے آنے پر وہ خوشی سے سب سے ملتے ہوئے مبارکباد وصول کر رہا تھا جب عبداللہ رئیس کو وہاں مہمان کے طور پر دیکھ کر خان کا شک بھی یقین میں بدلنے لگا. وہ اپنی شادی پر بہت خوش تھا. زرتاج اسے ہمیشہ سے پسند تھی.
وہ ان کے پورے خاندان میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اور حقیقت یہی تھی کہ وہاج کے ساتھ سوٹ بھی صرف زرتاج ہی کرتی تھی۔ وہ زرتاج کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، اور اب اس کے پاس دولت پیسہ بھی آ گیا تھا تو اس کا رشتہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوا تھا۔ اس سے شادی کر کے وہ بہت خوش تھا اور اپنی خوشی کو بہت بڑے پیمانے پر منا بھی رہا تھا۔ وہاج کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتاریں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے بیڈ روم میں آیا تھا۔ خوشیاں منا رہا ہوں میری جان، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا گھوم کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے سچ میں اندازہ نہیں تھا کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ اس کے سینے پر سر رکھتے زرتاج نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا تھا، میں دیوانہ ہوں تمہاری خوبصورتی کا۔ اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی میرے ساتھ ہی سوٹ کرتی ہے نا؟ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، جبکہ زرتاج نوٹ کر رہی تھی کہ وہ صرف اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا، اس کی خوبصورتی پر وہ مرتا تھا۔ اسے زرتاج کی اندرونی شخصیت سے شاید کوئی مطلب نہ تھا، وہ تو بس اس کی ظاہری خوبصورتی سے محبت کرتا تھا، یا شاید وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھی۔ ڈاکٹر نعیم اس کا پیچھا کر رہا تھا، جبکہ گاڑی شاپ کے باہر روکتے ہوئے وہ اندر گیا اور اس نے اس شاپ سے سب سے ایکسپینسو پیس اپنی بیوی کے لیے خریدا تھا۔ وہ پیسوں میں کھیل رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ اسی کا آئیڈیا استعمال کر کے وہ پیسوں میں کھیل رہا تھا، کیونکہ اس کی 24 گھنٹے وہاج پر نظر تھی۔ وہ آئے دن ہزاروں لڑکیوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ ایک دن میں وہ 4 لڑکیوں سے ملاقات کر رہا تھا اور ان کے پاس وہ کوئی لڑکی لا ہی نہیں رہا تھا، یہ کہہ کر کہ کوئی میچور لڑکی اس کی باتوں میں پھنسنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہاج اتنا مہنگا نیکلس! وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت نیکلس دیکھتے ہوئے حیرانگی سے اس سے کہنے لگی تھی، ہاں ڈارلنگ، وہاج کاظمی کی بیوی کے لیے ہاں ڈارلنگ، وہاج کاظمی کی بیوی کے لیے تو پوری دنیا کی دولت کم ہے، اور ویسے بھی تمہارے باپ نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ میں اپنے باپ بننے کی خوشی میں تمہیں زیورات سے لاد دوں گا۔ یہ تو صرف ایک خوشخبری سنانے کا انعام ہے۔ دیکھنا، میرا بیٹا ہوگا تو وہ راج کرے گا۔ میں اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ وہ جس چیز کی تمنا کرے گا وہ اسے ملے گی۔ میں اس کا نام قائزان وہاج کاظمی رکھوں گا۔ وہ خوشی سے سرشار لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے اور ان پچھلے 6 مہینوں میں وہ مسلسل اس خوشخبری کا انتظار کر رہا تھا، اور آخر ایک ہفتہ پہلے اسے یہ خوشخبری مل گئی تھی۔ اور اگر بیٹی ہوئی تو؟ اس نے اچانک پوچھ لیا۔ بیٹی ہوئی تو بھی مسئلہ نہیں، لیکن بیٹی وراثت تو نہیں کر سکتی نا۔ اپنی دولت جائیداد میں نے کسی غیر کو دینے کے لیے تھوڑی نہ بنائی ہے، یہ سب میرے بیٹے کا ہے۔ میرا بیٹا اس پر حکومت کرے گا۔
تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میرے پاس کتنی دولت ہے. اگر میں چاہوں تو یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کا کوئی کونا بھی خرید سکتا ہوں. تم فرمائش کرو، میں اس فرمائش کو ایک لمحے میں پورا کر سکتا ہوں. لیکن تم ٹھہری مڈل کلاس غربت میں پلی لڑکی، تم کیا جانو عیش و عشرت کی زندگی کیا ہوتی ہے. تمہیں کچھ نہیں آتا. ارے تم اپر کلاس عورتوں کی طرح تمہیں رہنا نہیں آتا. یہ دولت، یہ جائیداد اڑاؤ نا، پارٹیز کرو، اپنی دوستوں کو بلاؤ، عیاشی کرو. یہ سب کچھ تمہارا ہے میری جان. خود کو اس چار دیواری میں بند رکھنا بند کرو. خیر میں کس سے کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں تمہارے بس کی نہیں ہیں. یہ سب کچھ میں اپنے بیٹے کو راجا بننا سکھاؤں گا. ارے وہ دنیا میں آئے گا ہی حکومت کرنے کے لیے. وہ بولے چلے جا رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں کو وہ زیادہ دل پر نہیں لیتی تھی. اسے شروع سے ہی امیر ہونے کا جنون تھا. پتہ نہیں اسے یہ پیسہ کدھر سے ملا تھا، کہاں سے اس نے یہ ساری دولت بنائی تھی. لیکن ایک دفعہ اس نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہہ دیا کہ عورتوں کا کام گھر بسانا ہے، مرد باہر کیا کرتا ہے اس چیز سے عورت کو کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد زرتاج یہ سوال کبھی نہ کر سکی، لیکن ہر وقت اسے ڈر رہتا تھا کچھ نہ کچھ غلط ہونے کا. سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ، اور اس کے بعد کوئی ایپیسوڈ نہیں آئے گی. اب کل ہی آئے گی نیکسٹ ایپیسوڈ، کیونکہ جب میں لکھوں گی تبھی آئے گی. اور میں لکھنا ہی رات کو 11 بجے کے بعد شروع کروں گی، کیونکہ آف کورس میں نے پڑھنا بھی ہے یار. اب آپ کو پتہ ہے میرا ملے شروع ہوا ہے وہ نیا سیمسٹر، تو ظاہر سی بات ہے کچھ سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا. یہ تو نہیں ہے نا کہ آتے ہی آپ لائک ہو گئے. لائک نہیں ہوتا، بندہ پڑھانا لائک ہوتا ہے. اور مجھے کتابیں دیکھ کر نا ایسا ہی لگ رہا ہے. اور انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کل ہی آئے گی. اور اب مجھے بتانا کہ ماضی سپیڈ میں لے کر جاؤں یا سلولی. ویسے میں سپیڈ میں لے کر جا رہی ہوں میرے حساب سے نا. تقریباً 106-7 ایپیسوڈ میں ماضی میں نے مکا دینا ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ ماضی کیسا لگ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف مرم اور قائزان کے سین پڑھنے ہیں، تھوڑے سے زرتاج اور وہاج کے بھی پڑھ لیں یار. بڈھوں کا رومانس بھی اچھا ہوتا ہے. اگر پسند نہیں آئے تو کوئی گل نہیں یار. آپ یہ مطلب ٹھیک ہے وہ بڈھے ہو کے مر آگے، لیکن ابھی وہ زندہ ہیں اور جوان ہیں، تو آپ ان کا رومانس پڑھ سکتے ہو. ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے کو دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.